اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جب دونوں ندیوں کے درمیان سنگم یعنی ملنے والی جگہ پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے، بس وہ تلی ہوئی مچھی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو خادم تھے موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھے انہوں نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ کسی نے نہیں بھلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے ہیں۔ بس دونوں اپنے قدموں کے نشان پر وہی راستہ تلاش کرتے پیچھے آئے اور اسی مقام پر واپس پہنچ گئے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے خادم نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی، اور اللہ نے اسے اپنا علم غیب کا اور الہم سکھایا تھا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو اللہ کے حکم سے سکھایا گیا ہے؟ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ اس بات پر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جسے آپ کو پورے طور پر اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے ہوں گے؟ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام نے کہا، بس اگر آپ میرے ساتھ رہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ مجھ سے کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں، مطلب میں خود آپ کو جب تک نہیں بتاؤں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام چل دیے، یہاں تک کہ جب دونوں بوٹ میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس بوٹ میں سوراخ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اسے اس لیے سوراخ کر کے پھاڑ ڈالا ہے کہ آپ کشتی والوں کو ڈبا دیں؟ بے شک آپ نے بڑی عذو حرکت کی ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ میرے بھول پر میرے پکڑ نہ کریں اور میرے اس معاملے میں مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ دونوں آگے چل دیے یہاں تک کہ دونوں ایک بچے سے ملے، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک میرے طرف سے آپ برداشت سے باہر ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو دونوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، یعنی کھانا دے دو بولے، تو انہوں نے ان دونوں کو کھانا دینے سے منع کر دیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو کھانا دینے سے منع کر دیا۔ تو دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی۔ تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس تعمیر پر مزدوری لے لیتے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی کشتی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، بس میں نے ارادہ کیا کہ اسے نقص والا بنا دوں گا۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جبر بادشاہ وہاں کھڑا تھا جو ہر ایک بوٹ کو زبردستی مالکوں سے بغیر کوئی پیسہ دیے چھین رہا تھا۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ ایمان والے لوگ تھے، بس ہمیشہ اندیشہ ہوا تھا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ماں باپ کو بڑا ہو کر بدمعاشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔